میرے ماں باپ بہت غریب تھے، وہ میرے کالج کا خرچ تک بھی افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، لہٰذا وہ مجھے کالج سے ہمیشہ کے لیے چھٹی کروانے کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں مجھے اپنی سہیلی کے ذریعے ایک جوان عمر ٹیچر کے پرائیویٹ کوچنگ سینٹر میں ٹیوشن پڑھانے کی آفر ہوئی تو میں نے وہ آفر فوراً قبول کر لی۔ وہ ٹیچر جوان عمر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی پرکشش شخصیت کا مالک تھا اور دیکھنے میں بھی بہت شریف معلوم ہوتا تھا۔ ابھی مجھے ٹیوشن پڑھاتے ہوئے 10-12 دن ہی گزرے تھے کہ اس ٹیچر نے مجھے کہا کہ اب تم کوچنگ سینٹر میں نہیں بلکہ میرے گھر میرے 2 بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرو گی۔ ٹیچر کی یہ بات سن کر پہل تو میں بہت حیران ہوئی کہ ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں اور وہ اس کے بدلے تنخواہ بھی مجھے پہلے سے زیادہ دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں ٹیچر کی شرافت کو دیکھتے ہوئے اس کے گھر جا کر اس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ ٹیچر کے گھر میں پہلے دن قدم رکھتے ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ ٹیچر کی بیوی بھی نہ جانے کب کی اس سے طلاق لے کر بھاگ چکی ہے اور وہ ٹیچر اب اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلا ہی رہتا ہے۔ پہل تو یہ سن کر میں گھبرا گئی، لیکن پھر ٹیچر کی شرافت کو دیکھتے ہوئے دل کو تھوڑی تسلی دی، کیونکہ جب میں ٹیچر کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی تو اس وقت ٹیچر اپنے کوچنگ سینٹر میں ہی ہوتے تھے اور میں ان کے بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ جب کبھی وہ گھر جلدی لوٹ آتے تھے تو خود اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی چائے بھی مجھے پلاتے تھے۔ جب تک وہ گھر میں رہتے میں ان کے بچوں کے پاس ہی بیٹھی رہتی۔ ایک دن پھر سے جب ٹیچر جلدی گھر واپس آئے اور میرے لیے چائے بنانے لگے تو میں نے انہیں روک دیا اور کہا کہ آج میں خود آپ کے لیے چائے بنا کر لاؤں گی، کیونکہ آپ مرد ہو کر چائے بناتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ پھر جیسے ہی میں بچوں کے پاس سے اٹھ کر کچن میں چائے بنانے لگی تو موقع پا کر سر نعیم بھی وہیں پہنچ گئے، جسے میں شریف سمجھ رہی تھی۔ اس نے کچن میں آتے ہی مجھے بڑی شدت سے مسلسل 3 بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں ایسے اعمال کر بیٹھتے ہیں کہ پھر اسے ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ یہ گرمیوں کے اوائل دن تھے۔ میں اپنے کالج میں بیٹھ کر کافی دیر سے رو رہی تھی۔ اس وقت میری عمر صرف 15 سال تھی۔ میری دوست سحر نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی، تم تو جب سے کالج شروع ہوا ہے تب سے انتہائی دل جمعی سے کلاس لے رہی تھی، اور اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہاں کامن روم میں بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں کیا کروں، ابو کی نوکری چھوٹ گئی ہے اور اب جو نوکری ملی ہے اس کی تنخواہ انتہائی کم ہے۔ میرے بھائی بھی پڑھ رہے ہیں اور میں اکلوتی اولاد تو ہوں نہیں ان کی، چنانچہ انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اگر کالج پڑھنا ہے تو اپنے اخراجات سے پڑھنا، ورنہ تمہیں پڑھائی چھوڑنی ہوگی، گھر داری سکھا کر تمہاری شادی کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی سحر نے مجھے دلاسا دیا اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ آج کے اس جدید دور میں بھی اگر تم اس بات پر آنسو بہا رہی ہو تو تمہارے جیسا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات پر حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہاں میں اتنی پریشان ہوں اور تم مجھے اس طرح بے وقوف کہہ رہی ہو، تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، میں تمہیں کمانے کا طریقہ بتاؤں گی، بہت آسان ہے، تم تو ہو بھی ذہین، تمہارے لیے تو یہ اور بھی آسان ہے۔ ہمارے گھر کے پاس ایک کوچنگ سینٹر ہے، وہاں ایک سر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بیرون ملک سے ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور خدمت خلق کے لیے یہاں اپنا ایک کوچنگ سینٹر کھولا ہے۔ انتہائی کم فیس میں وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ میں بھی وہاں جاتی ہوں، 1-2 گھنٹے وہاں بچوں کو ٹیوشن دے آتی ہوں اور اس کے بعد گھر آ جاتی ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کر سوچا کہ آئیڈیا تو بہت زبردست ہے، لیکن میرے گھر والے مجھے اجازت نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ میری بات سنتے ہی سحر نے مجھے کہا کہ اجازت کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، میں تمہارے گھر والوں کو منا لوں گی، کہوں گی کہ میری اپنی بہن کا کوچنگ سینٹر ہے اور جب میری بہن کا سنیں گے تو بھروسہ کر لیں گے۔ میں تمہاری دوست ہوں، نہیں چاہتی کہ تمہاری پڑھائی چھوٹ جائے، اس لیے تمہیں راستہ دکھا رہی ہوں، باقی آگے تمہاری مرضی ہے۔ اب اتنا اچھا راستہ وہ دکھا رہی تھی، میں اتنے اچھے موقع کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی میں صحیح معنوں میں اپنی پڑھائی کے لیے پریشان رہتی تھی۔ اچانک سے ہمارے حالات بدل گئے تھے اور ابو گھر خرچے کے علاوہ باقی تمام زائد اخراجات اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے، چنانچہ انہوں نے مجھے صاف اور واضح انداز میں بتا دیا تھا۔ لیکن پھر شہر کے بتائے ہوئے کوچنگ سینٹر میں جانے کے لیے میں بےتاب ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ آج کالج سے جلدی نکل جاتے ہیں، اس کے بعد وہاں جا کر تم میرے حوالے سے بات کر لینا۔ میری بات سنتے ہی وہ مسکرا دی
اور ہم پہلی بار کالج سے جلدی نکل آئے۔ کوچنگ سینٹر اس کے گھر کے قریب واقع تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے اپنے سر نعیم سے میری بات چیت کروائی اور انہیں کہنے لگی کہ سر یہ بہت ذہین ہے، میری دوست ہے، اپنی پڑھائی کے لیے یہ یہاں جاب کرنا چاہتی ہے۔ میری بات سنتے ہی انہوں نے میری طرف دیکھا اور وہ اونچے لمبے قد کے حامل کافی سمارٹ سے تھے۔ واقعی انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بیرون ملک سے پڑھائی کر کے واپس پاکستان آئے ہیں۔ ان کا رکھ رکھاؤ اور رہن سہن غرض تقریباً ہر چیز بہت اچھی تھی۔ میں ان سے شدید متاثر ہوئی لیکن ظاہر نہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے چند سوالات کیے، گویا انہوں نے میرا انٹرویو لیا۔ اس کے بعد مجھے اپنے کوچنگ سینٹر میں ٹیچر کی حیثیت سے رکھ لیا۔ کوچنگ کا ٹائم رات 7 سے 8 بجے تک کا تھا۔ وہاں سحر نے میرے گھر والوں کو منا لیا۔ امی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، ابو تھوڑا ششو پنج کا شکار تھے لیکن اس کے بعد وہ بھی مان گئے تو پھر میرے مسائل حل ہو گئے۔ سحر نے انہیں یہی بتایا تھا کہ وہ کوچنگ سینٹر اس کی بہن کا ہے اور اس کی بہن کو کچھ ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ کلاس 1 سے لے کر کلاس 10 تک کو کوچنگ فراہم کی جاتی تھی، ایک طرح سے ٹیوشن سینٹر ہی سمجھ لیں، جس میں کئی بچے بیک وقت وہاں آتے تھے۔ کبھی کبھی سر انہیں اجتماعی طور پر پڑھا لیتے اور کبھی کبھی ہر ٹیچر کو الگ الگ اسٹوڈنٹ اسائن کر دیتے۔ یہ میرے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا اور میرے ساتھ سحر بھی وہاں کام کرتی تھی، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سر بھی عادت کے بہت اچھے تھے، کبھی انہیں کسی غیر ضروری باتوں میں مبتلا نہیں دیکھا، اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ ہاں، ہمیں اکثر بٹھا کر اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ہم سے معلومات لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی غیر ضروری بات نہیں کی تھی۔ مجھے ان کی یہی عادت بہت اچھی لگتی تھی۔ انہوں نے میری پہلی سیلری مجھے پورے 1 مہینے کے بعد وقت پر دی تھی اور وہ پورے 7,000 روپے تھی۔ ان 7,000 روپوں کو اپنے ہاتھ میں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تو سر نے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ مزید محنت کرو گی تو اس سے بھی زیادہ تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا، تم ایک محنتی لڑکی ہو اور تمہاری محنت نظر بھی آتی ہے۔ اس دوران سحر نے وہ نوکری چھوڑ دی تو میرے لیے مشکل پیش ہونے لگی، لیکن پھر گھر والوں کو تو ویسے ہی معلوم تھا۔ میں نے وہ نوکری نہ چھوڑی کیونکہ میری پڑھائی کے اخراجات تو وہیں سے ہی پورے ہوتے تھے۔ اب کوچنگ میں صرف 3 ٹیچرز ہی تھے، میں، سر اور اس کے علاوہ ایک اور ٹیچر بھی تھی۔ وہ ویسے بھی کبھی کبھار ہی آیا کرتی تھی۔ بچے بہت زیادہ ہو گئے تھے اور بہت زیادہ شرارتی بھی تھے۔ سر کافی دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ میں پریشان رہتی تھی کیونکہ بچے مجھ سے کنٹرول ہی نہ ہوتے تھے اور کوچنگ سینٹر کم بلکہ مچھلی مارکیٹ زیادہ لگتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کہ میں ان سب کو کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ بچے بہت تیز تھے، ہر وقت شور مچائے رکھتے۔ سر نے ایک دن مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، میں دیکھ رہا ہوں مس زنیرہ، آپ سے بچے بالکل بھی کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ ان کی بات سن کر مجھے ایسے لگا کہ اب سر مجھے نوکری سے نکالنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ کہتی، میری آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوؤں نے انہیں ساری بات سنا دی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کو یہاں کوچنگ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگی کہ بھلا سر مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں یہاں مجبوری کے تحت آتی ہوں اور مجھے اس ملازمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں اپنی پڑھائی کے اخراجات خود اٹھا رہی ہوں، اس کے باوجود وہ مجھے ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اگلے ہی لمحے جب وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑے تو کہنے لگے، آپ کو اب یہاں آنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کے لیے ایک اور جگہ نوکری ڈھونڈ لی ہے۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور میں نے ان سے فوراً سے پوچھا کہ سر دوسری نوکری کون سی ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں جڑواں ہیں۔ میں یہاں کوچنگ سے جا کر انہیں خود پڑھاتا تھا لیکن اب وہ میرے پڑھانے سے راضی نہیں ہیں۔ میری بیٹیاں یہاں کوچنگ سینٹر میں بھی 2-3 بار آئی ہے اور تم سے بہت متاثر ہوئی ہے۔ ہر وقت تمہارے بارے میں ہی مجھ سے باتیں کرتی رہتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں اسی ٹیچر سے پڑھنا ہے، مس زنیرہ کو ہمارا ٹیوشن ٹیچر لگا دے، وہ ہمیں گھر آ کر ہی پڑھائیں گی۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ مس زنیرہ تو ہمارے پاس کام کر رہی ہیں لیکن آخر ان کی ضد کے آگے مجھے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ تو کیا مس زنیرہ آپ ہمارے گھر پر آ کر میری دونوں بچیوں کو پڑھا دیں گی؟ میں اس وقت گھر پر نہیں ہوں گا۔ جس وقت آپ کا ٹیوشن سینٹر کا ٹائم ختم ہوگا میں اسی وقت گھر پر آؤں گا اور پھر آپ کو بھی گھر ڈراپ کر دیا کروں گا۔ کیا آپ کو یہ نوکری قبول ہے؟
اب میں اپنے والدین کو اس نوکری کے لیے نہیں منا سکتی تھی، چنانچہ میں نے اس بات پر پردہ ہی رہنے دیا کہ میں اب کوچنگ سینٹر نہیں جاتی، بلکہ میں سر کے گھر پر بچیوں کو پڑھانے جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے تنخواہ پوچھتی، انہوں نے مجھے بتا دیا کہ میں پورے مہینے کے 15,000 روپے آپ کو بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی بڑی رقم سن کر، جو کہ میرے لیے تو بہت ہی بڑی تھی کیونکہ میں کالج اسٹوڈنٹ تھی، میں فوراً سے تیار ہو گئی۔ انہوں نے اپنا ایڈریس مجھے بتایا اور اگلے ہی دن میں اب کوچنگ سینٹر چھوڑ کر ان کے گھر پر تشریف لے آئی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، دونوں جڑواں تھیں، دونوں کے نام مروہ اور صفا تھے۔ مجھے دیکھ کر بے پناہ خوش ہوئی اور کہنے لگی، دیکھا مس زنیرہ، آخر بابا نے ہماری بات مان ہی لی اور اپنی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے ہمیں صاف کہہ دیا تھا کہ مس زنیرہ سے تم لوگوں کو نہیں پڑھنے دوں گا کیونکہ وہ مصروف ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے ہماری بات مان لی۔ میں نے مسکرا کر ان کی بات کی تائید کی اور انہیں پڑھانے لگی۔ وہ دونوں بہت ذہین بچیاں تھیں، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ سر نعیم نے ان کی تربیت بہت اچھے سے کی ہوئی تھی، بہت تمیز دار اور فرما بردار بچیاں تھیں۔ مجھے ان کو دیکھ کر پہلی نظر میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ سر اپنے کہنے کے مطابق اسی وقت ہی تشریف لاتے تھے جب میرا ٹیوشن کا ٹائم ختم ہونے والا ہوتا تھا۔ کبھی کبھار وہ وقت سے پہلے تشریف لاتے تو پھر وہیں میرے ساتھ بیٹھ کر ان کی پڑھائی کا جائزہ لیتے اور ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے۔ وہ نیت کے اچھے انسان تھے، یہ میں جان گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں مجھے کبھی بھی ہوس یا بدنیتی نظر نہیں آئی تھی، اس وجہ سے مجھے ان کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ سحر نے مجھے نوکری سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سر نعیم طلاق یافتہ ہیں، ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں، وہ ان کی دیکھ بھال خود کرتے ہیں۔ جب وہ گھر پر نہیں ہوتے تو ایک آپا ہوتی ہے جو اپنے مقررہ وقت پر ڈیوٹی دینے کے بعد چلی جاتی ہے۔ سحر کو سر نعیم کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ سر نعیم اتنے اچھے انسان، اتنے خوش اخلاق، دھیمے مزاج والے شخص ہیں، بھلا انہیں کوئی لڑکی کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ کبھی کبھی میں حیرت میں مبتلا ہو جاتی کہ اس انسان میں جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی، اس انسان کو بھلا کوئی کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ رفتہ رفتہ مجھے ان کی کمپنی کی عادت ہو گئی تھی۔ جب کبھی وہ اکثر کوچنگ سینٹر بند کر کے جلدی گھر آ جاتے تو میں بھی ان سے باتیں کرنے لگ جاتی۔ ہمارے درمیان بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ وہ جب کبھی گھر آ جاتے تو اکثر چائے بنا کر پیش کرتے اور اس کے ساتھ چند لوازمات بھی رکھ دیتے اور مجھ سے کہتے کہ یہ سب کچھ میں نے خود بنایا ہے۔ میں ان کی تعریف کرتی کہ سر آپ تو واقعی میں بہت تجربہ کار ہیں، جو کوئی آپ کی زندگی میں شامل ہوگی وہ بہت خوش نصیب ہوگی۔ میری بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتے اور پھر ایک اداس مسکراہٹ ان کے چہرے پر بکھر جاتی۔ ہم اکثر بات چیت کرنے کے لیے موضوع تلاش کرتے رہتے اور پھر اس پر اچھی خاصی لمبی بحث کرتے۔ بچیوں کو ساتھ ساتھ میں پڑھاتی بھی جاتی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ سر آپ کی بیٹیاں بہت پیاری ہیں، آپ نے ان کی واقعی میں بہت اچھی تربیت کی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس دن مجھے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جذبہ نظر آیا تھا۔ اسی دن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مس زنیرہ، اب چونکہ بچوں کی چھٹیاں پڑنے والی ہیں، چنانچہ اب آپ چاہیں تو کچھ عرصے کے لیے ٹیوشن سے بریک لے لیں، اس کے بعد جب آپ دوبارہ جوائن کرنا چاہیں گی تو آپ واپس آ سکتی ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، نہ جانے کیوں پورے وجود پر اداسی چھا گئی اور میرا رنگ ایک دم سے پھیکا پڑ گیا۔ انہوں نے بیک وقت مجھے دیکھا تھا، میری اور ان کی نظریں ملی تھی اور میں نے فوراً سے کہا تھا کہ سر اب مجھے آپ کی بیٹیوں کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ گھر پر مجھے مزہ ہی نہیں آئے گا، چنانچہ میں ان کا ٹیوشن آف نہیں کر سکتی۔ کوشش کروں گی کہ جو خامیاں مجھے پڑھائی کے دوران ان کے اندر نظر آتی ہیں، ان 2 مہینوں کے اندر میں ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ میری بات سن کر سر نے مجھے ایک عجیب سی بات کہی تھی اور کہنے لگے، عادت تو ہمیں بھی آپ کی بہت ہو گئی ہے، جب آپ یہاں سے چلی جاتی ہیں تو میری بچیاں آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں مس زنیرہ جیسی مما لا دیجیے۔ اب آپ بتائیں بھلا ان کی معصوم خواہش کو کیسے پورا کروں؟ ان کی بات سن کر پہلے تو میں دھنگ رہ گئی اور ایک لمحے کے لیے میرا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ شرم کی لالی میرے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ میں ان کی بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے باتوں ہی باتوں میں اشارہ دینے کی کوشش کی تھی
اور میں تو بس اشارے کی منتظر تھی۔ یہاں یہ انکشاف کرتی چلوں کہ جب سے میں نے سر نعیم کی بچیوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کی تھی، وہ اپنا کوچنگ سینٹر جلدی بند کر کے گھر پر تشریف لایا کرتے تھے۔ اس وقت ٹیوشن آف ہونے میں تقریباً 15-20 منٹ باقی ہوتے تھے اور باقی کا ٹائم وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر گزارتے تھے۔ یہی 20 منٹ ہماری زندگی کا وہ واحد اثاثہ ہوتے تھے جس میں ہم دونوں بیٹھ کر ایک ساتھ بات چیت کرتے، اور اسی بات چیت کے ذریعے ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو گئی تھی۔ اب ان کا یوں کہنا میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے باقاعدہ طور پر اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے کچھ اشارہ دے رہے ہیں۔ میں شرما گئی تھی۔ اس دن جلدی گھر آ گئی تھی۔ اگلے دن میں جیسے ہی پہنچی تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے ہی منتظر ہے۔ وہ کچن میں گئے اور چائے بنانے لگے۔ نہ جانے مجھے بھی کیا ہوا تو میں ان کے پیچھے کچن میں چلی آئی اور کہنے لگی مجھے چائے بنانے دیں، آپ بھی تو میرے ہاتھ کی چائے پی کر دیکھیے، پسند آ جائے تو پھر میں ہمیشہ کے لیے یہ عہدہ سنبھالنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے میری بات سن کر اچنبھے سے میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ کہنے لگے آپ واقعی میں بہت حسین ہیں۔ آپ نے میری بات کا مفہوم سمجھ کر بہت اچھے انداز میں مجھے جواب دیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے ان کے ہاتھ سے ساس پین لے لیا تھا اور خود چائے بنائی تھی اور پھر انہیں پیش کی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنے گھر والوں کی فکر تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ سر، اگر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو یہ برا تو نہیں ہے، لیکن میں اپنے گھر والوں کو کیسے راضی کروں گی کہ آپ میرے گھر پر رشتہ بھیجیں گے؟ نہ جانے کیسے میرے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہو گیا تھا کہ میں وہیں ان کے گھر میں بیٹھ کر ان سے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں بھی ان کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو گئی تھی۔ ان کی شخصیت ہی اس قدر خوبصورت اور مقناطیسیت سے بھرپور تھی کہ میں خود بخود ان کی طرف کھینچی چلی جاتی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا بہت مشکل ہے یہ بات، ایک تو تم عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی ہو اور دوسرا میری 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے، محبت کو محبت ہی رہنے دیتے ہیں، لیکن میں باضد تھی، چنانچہ انہوں نے میرے لیے رشتہ بھیج دیا۔ وہاں ابا کو نہ جانے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ میں ٹیوشن سینٹر تو کب کا چھوڑ چکی تھی اور اب وہاں ان کی دونوں بیٹیوں کو ان کے گھر جا کر ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ مجھ سے سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے اس دن کے لیے تمہیں بڑا کیا تھا کہ تم ہماری نافرمانی کرو، وہ تم سے عمر میں بہت بڑا ہے۔ اگر اس نے باقاعدہ طور پر رشتہ بھی بھیجا ہے تو مجھے کسی طور پر بھی وہ مناسب نہیں لگتا ہے، پھر اوپر سے اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ تم ہوش کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ میں شادی کروں گی تو اسی سے ہی کروں گی۔ امی ابو نے مجھے دھمکی دے کر وہیں گھر پر بٹھا دیا۔ یوں میرا ٹیوشن چھوٹ گیا اور میں انہیں پیغام بھی نہ دے سکی۔ لیکن ایک دن کسی طرح میں ہمت کر کے گھر سے باہر نکلی، کیونکہ اس دن گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور سر نعیم کے پاس پہنچ کر ان سے پوچھا کہ کیا آپ میرے ساتھ کورٹ میرج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے میری بات سنی تو ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ کہنے لگے سوچ لو، تمہارے گھر والے تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ میں نے کہا کہ میں سوچ چکی ہوں، ساری کشتیاں جلا کر ہی آئی ہوں، کیا اب آپ میرا ساتھ دیں گے؟ لہٰذا انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ یوں ہم دونوں کا نکاح ہو گیا اور میں ان کے گھر پر ان کی دلہن بن کر چلی آئی۔ لیکن انہوں نے پہلی رات جو مجھ سے سلوک کیا وہ انتہائی عجیب تھا۔ انہوں نے میری طرف نہ دیکھا، نہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور نہ ہی اپنے جذبے مجھ پر لٹائے، اور بیڈ کی دوسری طرف رخ پھیر کر سو گئے۔ مجھے اشارہ کیا کہ تمہیں اگر صوفے پر سونا ہو تو تم سو جانا۔ ان کی بات سن کر میں ایک دم سے گھبرا گئی، لیکن کچھ نہ کہا، بھلا میں اب ان کی بیوی بن چکی تھی، اور انہوں نے مجھ سے یہ سب کچھ کیوں کہا؟ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ان سے پوچھ لیا تو انہوں نے کڑی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اب اتنی جلدی تو تمہیں اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ میں نے زندگی میں دھوکے کھائے ہیں، میں طلاق یافتہ تھا، تمہیں بات اچھی طرح پتہ تھی، مجھے کسی دوسری لڑکی کو قبول کرنے میں وقت لگے گا۔ ان کی یہ بات سن کر میں ساری رات روتی رہی، ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں کچن کی طرف بڑھی تو کچن سے سر نعیم کی باتوں کی آواز آ رہی تھی، اور ان کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ فون پر کسی سے کہہ رہے تھے کہ ہاں ان کے خاندان کی لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، اب ان کے خاندان سے اتنا بھیانک بدلہ لوں گا کہ یہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہ میری محبت کے جال میں بری طرح پھنس گئی ہے، اب میں انہیں مزہ چکھاؤں گا۔ ان کی بات سن کر میری چیخ بلند ہو گئی تھی۔
انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ میں نے بھی ہمت نہ ہاری، آگے بڑھی اور ان سے کہا کہ کون سے بدلے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرے خاندان نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ نے میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا اور مجھے اپنے جال میں پھنسایا؟ کیا اس لیے آپ اتنا نرمی والا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے میرے ساتھ؟ میں غصے سے پھٹ پڑی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تم اپنے ابا سے جا کر پوچھو کہ ان کے بھائی کی بیوی کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیوں کیا، انہوں نے اسے مار ڈالا۔ تب مجھے اچانک 8 سال پہلے کا وہ واقعہ یاد آیا جب میں اتنی بڑی نہ تھی، لیکن وہ واقعہ میرے ذہن کے کسی پردے پر موجود تھا، یعنی میری چاچی ان کی بہن تھی اور یہ جو دونوں بچیاں تھیں یہ میرے اپنے ہی چچا کی بیٹیاں تھیں۔ میں نے سنا تھا کہ چاچی نے خودکشی کر لی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ انہیں کسی نے مارا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ ہمارے خاندان میں ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا، کہنے لگے اب در در کی ٹھوکریں کھانا اور جاؤ اپنے باپ کو جا کر بتاؤ، وہ جب میرے سامنے جھکے گا تب میری انا کی تسکین ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں زاروں کی طرح رو پڑی اور اپنے ابا کے ہاں چلی آئی۔ انہوں نے پہلے تو مجھے بہت باتیں سنائیں، یہاں تک کہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا، لیکن پھر جب میں نے روتے ہوئے انہیں سارے حالات بتائے تو وہ ایک دم سے سکتے میں آ گئے، میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ میرے گھر پر آئے۔ سر مجھے دیکھتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ ابا نے ان سے معافی مانگی۔ انہوں نے سچ بتایا کہ تمہاری بہن ذہنی مریضہ بن چکی تھی، اس نے میرے بھائی پر بھی حملہ کیا تھا، اس کے بعد خودکشی کی تھی۔ تم بیرون ملک رہائش پذیر تھے، تمہیں اس بارے میں علم نہ تھا۔ دشمنوں نے یہی خبر اڑائی کہ اس کے سسرال والوں نے اسے مار دیا ہے، یہاں تک کہ تم لوگوں نے میرے بھائی کی بیٹیاں بھی مجھ سے چھین لی اور پھر کہاں غائب ہو گئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ آج تک اپنی شناخت کو مخفی رکھ کر میری بیٹی کو اس لیے اپنے جال میں پھنسائے ہوئے ہو تاکہ بدلہ لو، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا تو کوئی بدلہ بنتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انتقام کا مقام ہے، کیونکہ تمہاری بہن نے خودکشی کی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر رو پڑے تھے اور مجھ سے ان کا دکھ دیکھا نہ گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں حوصلہ دیا تھا، تسلی دی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا کہ جانے انجانے میں نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے، تمہارے ساتھ درست رویہ نہیں رکھا اور تمہارے فیصلے کو غلط ثابت کرنے میں سر دھڑ کی بازی لگا دی میں نے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ سچ کیا ہے۔ اب سچ پتہ چلا ہے تو شرمندگی کے مارے تم سے نظریں نہیں ملا پا رہا ہوں۔ میں نے انہیں معاف کر دیا اور کہنے لگی غلط فہمی کی وجہ سے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں بھی آپ کی یہ غلطی سمجھ کر آپ کو معاف کرتی ہوں۔ ابو نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اب ان کے بھائی کی بیٹیوں کا سوال تھا جو میرے ہی زیر پرورش آئی تھی۔ وہ پہلی بار ان سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا کیونکہ وہ ان کے بھائی کے خون کی نشانی تھی۔ سر نعیم اب میرے ساتھ اچھے سے رہتے تھے، وہ واقعی میں بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے اور میں صفا اور مروہ کی تربیت پہلے سے بڑھ کر اچھی طرح کر رہی تھی، اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ اماں ابا نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا، بلکہ بہت خوش ہوئے تھے کہ چچی کے بھائی سے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ یہ حقیقت بہت عرصے بعد مجھے پتہ چلی تھی، لیکن سب کچھ بہتر ہو گیا تھا اور میں جو اپنے فیصلے سے بالکل ڈر گئی تھی، اب اپنے فیصلے کے درست ثابت ہونے پر فخر سے سر اٹھا کر جیا کرتی ہوں۔ دوستو اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔